ہم انشاءاللہ جی تھینک یو. ہم اپنا جاری رکھتے ہیں جی گفتگو. دس از واٹ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ. ہمارے یہ اب کچھ دو اب رہ گئی ہیں صرف یہ جو دا وے وی ول اوور کم آور، جو ہم نے میتھڈ ڈسکس کیے ہیں ان پرابلمس کو اوور کم کرنے کے لیے. میں اس کے اینڈ پہ میرا یہ خیال ہے کہ ایک دفعہ پورا، کیونکہ یہ ابسٹریکٹنگ کا ٹاپک ہمارا بہت لمبا چلا ہے اور میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں، کچھ لنکس اس میں سے مس ہو گئے ہوں گے آپ لوگوں کے ذہنوں سے. واٹ آئی ووڈ لائک ٹو ڈو از ایٹ دی اینڈ آف دس ٹاپک، جب میں اس کی یہ ختم کر لوں گا، آج یہ سیکنڈ لاسٹ ہے، نیکسٹ ٹائم ہم اس کی لاسٹ کر کے تو پھر وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دی امپورٹنس آف دس ٹاپک. کس طرح سے یہ ہماری زندگیوں سے اور اس ٹاپک سے کس طرح سے خاص طور پہ ریلیٹ ہوتا ہے، کہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اباؤٹ کیریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ مورل اپلفٹنگ. اپنے بارے میں کانشیسنیس کس طرح یہ ہم پیدا کرتے ہیں اور کس طرح سے ہمیں معلوم ہو سکتا ہے اس کو سمجھنے کے نتیجے میں that whenever we are in an environment اور اس سے ہم جو کچھ بھی اخذ کر رہے ہوتے ہیں تو it is never the whole of the environment. یہ پاسبل نہیں ہے ہمارے لیے ایز اے ہیومن. ہم نے جو میتھڈس کور کیے تھے، میں آج ان پہ غور بھی کر رہا تھا. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی تھوڑی سی ترتیب اوپر نیچے کرنی پڑے گی ایز آئی انڈرسٹینڈ اٹ. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کیا میرا پروسیس کیا، آپ بھی اس میں چاہیں تو یو کین گیو یور انپٹ ان دیٹ. ہم نے جو میتھڈ کیے ہیں وہ یہ 5 ہیں جو وٹ وی ہیو آلریڈی ڈن، کہ ہم اپنے بارے میں کانشیسلی اویئر ہو جائیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ اویئرنیس اپنے اندر ہم کانشیسلی پیدا کریں that whatever we are observing, whatever we are noticing, whatever we are seeing or hearing is not the whole picture. اس چیز کے بارے میں زیادہ کانشیسنیس پیدا کریں. اس کے لیے میں نے کچھ ایکسرسائز آپ کو بتائی تھی. نمبر 2 یہ کہ ہم اپنے انٹرنل پروسیسز میں اپنی جو پرسیپشن جیسے ہی کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اچھا ہو رہا ہے، یہ برا ہو رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، تو نان ارسٹوٹیلین لاجک کی طرف آئیں کہ معاملات اصل میں صرف بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتے ہیں بلکہ there are many shades of grey involved. تیسری اور چوتھی چیز ہم نے کی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے پرسپیکٹو کو بہتر کریں، اپنے پرسپیکٹو کو وائڈن کریں، براڈن کریں. اور اس کے لیے جو چیز میں نے سجیسٹ کی تھی ان 2 ٹاپکس میں وہ یہ تھی کہ ہم دوسروں کے پرسپیکٹو کو اپنے ساتھ انکارپوریٹ کریں، اپنے پرسپیکٹو کے ساتھ انکارپوریٹ کریں. اس کے نتیجے میں وہ براڈن ہوں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا. میں انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ آئی ول ویر آئی میک اے سمری آف دیز ٹاپکس، تو پھر میں آپ کو یہ بھی یاد کراؤں گا کہ کس طرح سے ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ کوئی بھی 2 انسان جو ہیں وہ ایک طرح سے ایبسٹریکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے. یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا ان دا پریویس ٹاپک. جب ہم اپنے پرسپیکٹو کو براڈن کر لیتے ہیں تو یہ جو ٹیسٹنگ آور میپ ہے، میرے خیال میں یہ 3 نمبر پہ ہونا چاہیے. ٹیسٹنگ آور میپ ہمارے ایگزسٹنگ میپس ہوتے ہیں، ہمارے کچھ ایکسپیرینسز ہیں زندگی کے، ان سے ہم اپنے آپ کو فوراً الگ نہیں کر سکتے. اس کو کہتے ہیں جی the luggage that we have already. اپنے جو ماضی کے تجربات ہیں وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور یہ انسان کا خاصہ ہے. وہ انسان جو ہے اس کی سوشل میموری بہت زیادہ ہے. وہ اصل میں جانوروں کی طرح نہیں ہے، وہ ان دا مومنٹ جی سکتا ہے. مین ہیز ہیوج سوشل میموری. اس کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ کس طرح ہوتا ہے. اس کو یہ معلوم ہے کہ جب یہ سچویشن پیدا ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ مطلب ہوتا ہے اور یہ مطلب ہوتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مجھے غصہ کرنا چاہیے. غصہ جب میں کرتا ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ یہ دس از اے ہول چین جو کہ وجود میں آ جاتی ہے، بیکاز وی ہیو ایگزسٹنگ میپس. ہم ان کے بارے میں وی آر ناٹ کانشیس دیٹ وی کیری دوز میپس. ایک بات یہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے عرض کیا تھا کہ ان کو ٹیسٹ کرنے کا ہمیں طریقہ جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے. اس کے بارے میں ہم کیوریس ہو جائیں کہ جو رول میں نے اپنے ذہن میں بنائے ہوئے ہیں، جو کچھ میں نے اپنے ذہن میں اخذ کیا ہوا ہے پچھلے تجربات سے، وہ کتنا ایکوریٹ ہے. یہی وہ میپس ہیں، یہ بھی میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ یہی وہ میپس ہوتے ہیں کہ جن کو ہم دوسری جگہوں پر ازمپشنز، مینٹل پیٹرنز، مینٹل میپس ان عنوانات کے تحت بیان کرتے ہیں. اس کو if I remember correctly تو اس کو اسٹیون کوی نے مینٹل میپ آف پیراڈائمس کے طور پر بیان کیا کہ ہمارے کچھ پیراڈائمس بن جاتے ہیں. یہ وہ پیراڈائمس یعنی جو ہم نے کریٹیکل ریفلیکشن میں ہم پیراڈائمیٹک assumption کرتے ہیں، یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ہو.
اس سے مراد سمپلی میپس ہیں. ٹھیک ہے جی. وی کریٹ مینٹل پیٹرنز، وی کریٹ مینٹل میپس، اور پھر ہم ان میپس کو ٹھیک ازیوم کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ہماری ایبسٹریکشنز پہ بیسڈ ہوتے ہیں. اور ایبسٹریکشن جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکا ہوں میں کہ ایبسٹریکشنز کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتی. دے اونلی یو اونلی نوٹس واٹ یو آر فوکسڈ آن. اگر میں اس کی آپ کو ایز وی موو فارورڈ آئی ول give you an exercise of that and you will see that even after seeing a picture، جس چیز کے اوپر آپ پوری پکچر نہیں دیکھ سکتے، آپ اصل میں اس پکچر کو سامنے آپ کے، لیکن اخذ وہی کچھ کریں گے کہ جو آپ سے آپ نے اخذ کرنا ہے، جس کو آپ نوٹس کرنا چاہتے ہیں، یا جس کو آپ نے ایکسٹرنلی سمجھ لیا ہے کہ مجھے نوٹس کرنا. اگر میں آپ کو ایک پکچر دکھا کر یہ کہوں کہ آپ نے اس میں سے لوگ گننے ہیں، تو یو ول مس آؤٹ آن کاؤنٹنگ دا نمبر آف کارز، اور یو ول ناٹ نوٹس کہ اس میں بلڈنگس کتنی ہیں، یا یہ نوٹس نہیں کر پائیں گے آپ کہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ اصل میں کس طرح کی لباس پہنے ہوئے. یو بی کاؤنٹنگ ہیڈز. کس طرح سے آپ کے فوکس کو چینج کیا جا سکتا ہے، کس طرح براڈن کیا جا سکتا ہے. بہت کچھ جو کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی میں سی بی ٹی میں کیا گیا پھر اس کے بعد، وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کر کے اپنے کانشیسلی کوشش کر کے اپنے فوکس کو ان چیزوں سے ہٹا سکتے ہیں کہ جن کی ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے فوکس کرنے کی. تو یہ ٹیسٹنگ اور میپس کا ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا. آج جو ہم ٹاپک کر رہے ہیں جی، اس کا تعلق دیکھیے پھر سے ایک طرح سمجھ لیں، یعنی میں اویئر ہو جاؤں that I don't get the complete picture, never get the complete picture. I cannot get the complete. ایسا نہیں کہ میں کرتا نہیں ہوں، میں کر سکتا نہیں ہوں. یہ میری ایک پروکلیوٹی ہے، میری پروپینسٹی ہے، نیچرل لمیٹیشن ہے میرے اندر کہ میں اگر ایک سچویشن کو دیکھوں گا، جس کمرے میں نے آپ کو اس وقت مثال دی تھی کہ جس کمرے میں آپ بیٹھے ہو سکتے ہیں برسوں سے بیٹھے ہوں، مے بی یو بین یوزنگ دس روم فار ایئرز آن اینڈ، لیکن اگر آپ سے ایگزیکٹلی کہا جائے کہ اس کی پکچر بنا دیں ایک پوری کی پوری، so it will be very difficult for you to make that picture. Very, very difficult. You will be taking up only the things that you think are important. Somebody else might make a very, very different picture of that room. آپ کو بتایا کہ آپ کے کمرے میں یہ بھی ہے، اور سم ٹائم یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے، سم ٹائم اٹ کمز ایز اے سرپرائز کہ اچھا یہ بھی پڑا ہوا. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ میں کانشیسلی اویئر ہو جاؤں کہ یہ میری لمیٹیشن ہے. نمبر 2 یہ کہ میں اپنے پروسیسنگ میں ارسٹوٹیلین لاجک سے اپنے آپ کو نکالوں. ارسٹوٹیلین لاجک یہ ہے کہ جو چیز ٹھیک ہے وہ غلط نہیں ہے، اور جو چیز غلط ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. دیر از نو سچ تھنگ. وہ اصل میں زندگی کو ڈیوائڈ کرتی ہے پوائنٹس میں، رائٹ رانگ بلیک وائٹ گڈ بیڈ. دیر از نو سچ تھنگ ایز اے کانٹینوم. زندگی میں چیزیں ہمارے ساتھ جو پیش آ رہی ہیں وہ اصل میں کانٹینوم میں ہیں، گڈ اور بیڈ کے درمیان کہیں پہ پڑی ہوئی ہیں. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. تو ارسٹوٹیلین لاجک سے نکلنے کے میں نے طریقے بھی سجیسٹ کیے تھے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے. ملٹیپل پرسپیکٹو، یہ کیا کر رہے ہیں ہم اپنے پرسپیکٹو کو براڈن کر رہے ہیں. پھر ہم نے یہ کیا کہ اپنے موجود ازمپشنس کو، اپنی موجود مینٹل پیٹرنس کو، ان کے بارے میں اویئر ہو جانا، اور پھر ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا، ان کو ٹیسٹ کرنا اور دیکھنا کہ وہ کتنے ایکوریٹ ہیں اور ان پر کتنا ریلائی کیا جا سکتا ہے. اور آج جو ہم کر رہے ہیں وہ اب وہ والی اسٹیج ہے کہ جدھر میں اپنی ایبسٹریکشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس وقت، یہ اصل میں یہ کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. دیٹ واٹ ایور آئی ہیو ایبسٹریکٹیڈ ٹو مائی اسٹڈی، ٹو مائی ایکسپوجر، what I'm trying to do now is to share it with you. تو اب اس کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے لینگویج پریسیجن. اپنی لینگویج کو پریسائز کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے، بیکاز ہمارے پاس اپنی ایبسٹریکشن کو شیئر کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. وی ہیو نو ادر ٹول. ہمارے پاس جو ٹول ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی بات کو، میں اپنی بات کو آپ سے اور آپ اپنی بات کو میرے سے شیئر کرتے ہیں، جب آپ سوال کرتے ہیں، جب آپ کامنٹ کرتے ہیں، جب آپ مجھے کوئی مشورہ دیتے ہیں، تو اصل میں لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم اس کو جب تک پریسائز نہیں کریں گے، میں اس کی آپ کو ایز وی موو فارورڈ تو آپ کو کچھ مثالیں دوں گا کس طرح سے ہم بہت ساری چیزیں اپنے ذہن میں کلیئر ہوتی ہیں ہمارے. میرے ساتھ اس کا بڑا تجربہ ہوتا ہے لوگوں سے بات کرتے ہوئے. دیٹ I'll give you some examples of that. لینگویج پریسیجن کے اندر جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ the most important thing is that we should pay attention to the language we are using to describe and communicate our abstractions. We need to strive for precision and clarity in our choice of words, avoid overgeneralization,
vague terms and excessive abstractions that may lead to misunderstandings. میں نے یہ ہم سب اس کا شکار ہوتے ہیں جی. اوور جنرلائزیشن کا شکار ہم بری طرح سے ہوتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں، اگر آپ کو if you are not generalizing, for instance اگر آپ اسٹیریوٹائپنگ کا بھی شکار نہیں ہیں تو ایک نوعیت کی جنرلائزیشن ہم انکانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو ان کے ساتھ ہوئے ہمارے انٹریکشن کی بیسس پر جو کچھ ہم نے اخذ کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کو میں نے اگر یہ سمجھا کہ یہ شارپ آدمی ہے، چالاک آدمی ہے، اور یہ شروڈ آدمی ہے، تو دیکھیں میں نے یہ کیا یوز کر رہا ہوں میں ورڈز. شارپ آدمی ہے، شروڈ آدمی ہے، چالاک آدمی ہے، یہ سارے اصل میں میرے ایڈجیکٹیوز ہیں جو میں نے اس کا چسپاں کر دیا، لیبل کر دیا. تو دس از این اوور جنرلائزیشن. مسئلہ کیا ہوا ہے، میرا ساری زندگی اس کے ساتھ نہیں گزری ہے. جو چند 2 3 4 10 20 50 تجربات ہوئے ہیں اس میں مجھے اس کی شارپنیس کا تجربہ ہوا ہے 1 2 3 10 15 دفعہ. اور بہت سی چیزوں کے بارے میں نے میپ کریٹ کر لی ہے اور اب میں اس کی بیسس پر اس کو چالاک سمجھ رہا ہوں. یہ بھی اوور جنرلائزیشن ہے. دس از واٹ وی ڈو. ہی از اے روڈ پرسن. اس نے روڈلی بات کی ہے، وہ ایک روڈ آدمی ہے. ان دونوں اسٹیٹمنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. دس از این اوور جنرلائزیشن. ہم ویگ ٹرم یوز کرتے ہیں. مجھے اس کا تجربہ ہوا ابھی ریسنٹلی. ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ میں جب نئے لوگوں سے ملتا ہوں تو میری ایک کمزوری سمجھ لیں، میری ایک کوالٹی سمجھ لیں، آئی ایم ویری ہمبل. میں بڑی ہیوملٹی کے ساتھ ملتا ہوں اور دوسرے اور اس کا بڑا اکرام کرتا ہوں اور دوسرے اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں. I try to be humble. I try to give a lot of respect to the other person, and people take advantage of that. Now think about it for a moment. یہ جو 2 terms یوز کیے میں نے، I am very humble and I try to be very respectful. آپ نے کوئی پکچر بنائی ہوگی نا، وہ جو کچھ آپ پکچر بنائیں گے وہ اصل میں اس ٹرم کا آپ کا ایکسپیرینس ہے. اس ٹرم کا واٹ ڈز اے ہمبل پرسن ڈو. آپ کی کہا جائے کہ ہم کو ہمبل ہونا چاہیے تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ یہ لازم نہیں ہے کہ بولنے والے کا بھی یہی خیال ہے. یہ ہے ویگ ٹرمز کو یوز کرنا. ٹھیک ہے جی. ایکسیسو ایبسٹریکشن، ہم پیچھے سے مثال کے طور پر ہماری انفرنسز ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے یہ اس کے اندر ایموشنل اٹیچمنٹ کوئی نہیں ہے. مثال کے طور پر کیا مطلب ہے ایموشنل اٹیچمنٹ کا چیزوں کے ساتھ؟ ہاؤ آر یو ججنگ دیٹ؟ یہ اس کی انفرنس ہے. میرے ساتھ کئی دفعہ تجربہ ہوا، ITC میں بھی ہوا کہ کسی سے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ ایگزیکٹلی واٹ از اٹ دیٹ یو وڈ لائک ٹو اوور کم. لوگ کہتے ہیں کہ آئی وڈ لائک ٹو اوور کم مائی ڈپریشن. ڈپریشن از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو آر ڈوئنگ. ڈپریشن از اے ڈائگنوسس. یہ اصل میں وہ جنرلائزیشن، وہ ایکسیسو ایبسٹریکشن ہے جو آپ کو ڈاکٹر نے بتائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. جب یہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہیں. کچھ پریکٹسز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس طرح میں نے پیچھے بھی کی ہیں ٹو انڈرسٹینڈ. سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنی فیلڈ کی وکیبلری کو بڑھائیں. ٹرائی ٹو ڈیولپ اے گڈ وکیبلری فار واٹ ایور یو آر ورکنگ ان. جو بات بھی کرنی ہے اس کے بارے میں ٹرائی ٹو ریگولرلی لرن نیو ورڈز اینڈ دیئر میننگ. A rich vocabulary allows you to express your thoughts with greater precision. Read books, articles, and dictionaries to discover new words. میں آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ بات کہ جب ہم ایموشنل انٹیلیجنس پڑھتے ہیں تو اس کا جو سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایموشنل وکیبلری کو بہتر کریں. اور اس کی وجہ کیوں ہے؟ عام طور پر میں اپنی فیلنگ کو بیان کرنے میں ایک ویگ سی اصطلاح ہے، مثلا اینگر. آئی فیلٹ ویری اینگری. اینگر کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں جی، اور یہ ساری کی ساری ڈفرینٹ ہے. یعنی اینگر سے ڈفرینٹ ہے فرسٹریشن، اینگر سے ڈفرینٹ ہے اریٹیشن. یہ جو چیزیں ہیں یہ اصل میں مختلف پیغامات ہیں. اگر ہم ان کے بارے میں پریسائز نہیں ہے تو آپ کا جو ورڈ مجھے کمیونیکیٹ ہو رہا ہے وہ اینگر، وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی جو باؤنڈری ہے وہ کسی نے توڑی ہے. جبکہ ایک اینگر از ایکچولی a clear picture of being hurt and not being able to express yourself. کسی سے آپ hurt feel کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو you're not being able to express yourself. This is more of a frustration. You feel that the other person is not listening to you or the other person is not giving you ear. یہاں پر آپ زیادہ اینگری نہیں ہوتے بلکہ فرسٹریٹڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان دونوں میں ڈفرنٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم کسی سے بات کریں گے، کسی سے مشورہ لینا چاہیں گے تو وہ ہمیں آپ کی ڈائگنوسس پر مشورہ دے گا.
اس لیے ضروری ہے کہ اپنی ویکیبلری کو بہتر کریں، اس کو زیادہ ایکسپینسو بنائیں۔ اگلی چیز یہ کہ اگر کوئی ٹیکنیکل بات آپ کر رہے ہیں، کوئی کمپلیکس ٹاپک ہے، تو پھر اسٹارٹ بائی کلیئرلی ڈیفائننگ کی ٹرمز۔ ہم نے جب یہ پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا میں نے اس دوران میں کچھ کی ٹرمز ہیں جو انٹروڈیوس کرائی ہیں۔ ایک کی ٹرم ان میں سے یہ تھی، ایبسٹریکٹنگ خود ایک ٹرم ہے، یعنی ایبسٹریکٹ کرنا، اخذ کرنا، یا اس کو میں جب لکھتا ہوں گوگل ٹرانسلیٹر سے، اس کو خلاصہ کرنا آ جاتا ہے اس کا۔ تو یہ الگ الگ مطلب ہے اس کے۔ میں آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی اس ٹرم کا اردو میں کیا ایگزیکٹ مطلب ہونا چاہیے، لیکن ایبسٹریکٹنگ کا مطلب یہاں پر یہ ہے جو میں بحیثیت انسان کے اپنی سوسائٹی میں انٹریکٹ کرتے ہوئے جو کچھ اخذ کر رہا ہوں، not about abstracting chemicals or abstracting things from anything else۔ یہ اس فیلڈ کی ایک خاص ٹرم ہے جس کی ہم یہاں پہ جس کو یوز کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے میں نے دو ٹرمز اور انٹروڈیوس کرائی ہیں آپ کو، ایکسٹینشنل یوسیج آف ورڈز اور انٹینشنل یوسیج آف ورڈز۔ ہم دو طرح سے الفاظ یوز کرتے ہیں، ایک انٹینشنل ہوتے ہیں اور ایک ایکسٹینشنل ہوتے ہیں۔ میں نے اس کو ہم اس کو آگے دیکھیں گے بھی، اینڈ آئی گیو یو سم ایگزامپلز آف دیٹ۔ ہم بالعموم جو ابھی میں نے آپ کو مثال دی نا، ہمبل ہوتا ہوں میں، لوگوں کی تکریم کرتا ہوں یا اکرام کرتا ہوں، یا I try to be very respectful، یہ بیسیکلی انٹینشنل ہے، دس از ناٹ ایکسٹینشنل۔ مثال کے طور پر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جب لوگ کمرے میں آتے ہیں تو میں کھڑا ہو کر ان کا استقبال کرتا ہوں، یہ ایکسٹینشنل ہے۔ ایکسٹینشن وہ ہوتی ہے کہ جس میں جب بولی جا رہی ہے تو آپ ایگزیکٹلی وہ پکچر حاصل کر رہے ہیں جو پکچر بولنے والے کے پیش نظر ہے۔ انٹینشنل میں یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اٹ از کوائٹ پاسبل کہ آپ ایک ٹرم یوز کر رہے ہیں جو آپ کے ذہن میں بالکل کلیئر ہے، لیکن دوسرا جو ہے وہ اس سے کلیئرٹی مانگتا ہے۔ اپنی ٹرمز کو کلیئر کر لیں، اوائڈ ایمبیگوٹی۔ یہ جو ایکسٹینشنل یوسیج آف ورڈ ہے یہ ایمبیگوٹی کو اوائڈ کرتی ہے۔ اپنی بول چال میں، اپنے الفاظ میں انفرنسز کو اوائڈ کریں۔ انفرنسز کا مطلب ہے کہ میں نے جب اس کو دیکھا تو اس نے مجھے اگنور کیا، یہ آپ کا انفرنس ہے، اصل میں کچھ اور ہوا ہے جس سے آپ نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس نے آپ کو اگنور کیا ہے۔ میں نے اس کو سلام دیا تو اس نے مجھے اگنور کیا۔ اس کے اندر بہت سارے اور چیزیں ہو سکتے ہیں۔ آپ جو اصل بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جب میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو strive to eliminate ambiguity in your language۔ یہ ambiguity کس طرح آتی ہے؟ نمبر ایک، انٹینشنل ورڈ سے، نمبر دو، ہائر آرڈرز آف ایبسٹریکشنز بیان کرنے سے۔ ہائر آرڈرز آف ایبسٹریکشنز یہ ہیں کہ آپ نے ایک واقعہ ہوا ہے اس کے اندر سے کچھ نتیجہ اخذ کر کے اس کو بیان کر دیا ہے بجائے واقعہ بیان کرنے کے، یہ ہائر آرڈرز آف ایبسٹریکشن ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں نے سلام کیا ہے تو والدہ نے جواب نہیں دیا ہے، یہ ایک واقعہ ہے۔ یہ ایکسٹینشنل ورڈز ہیں جو میں یوز کر رہا ہوں۔ میں جب آپ سے یہ کہتا ہوں تو یہ اس میں غلطی یہ تو ہو سکتی ہے کہ انہوں نے دیا ہو جواب، میں نے سنا نہ ہو، لیکن جو کچھ میرے پاس پورا ڈیٹا ہے وہ ایکسٹینشنل لینگویج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ لیکن اگر میں یہی بات یہ کہوں کہ میں نے والدہ کو سلام کیا اور انہوں نے مجھے اگنور کر دیا، یہ ایک لیول آرڈر آف ایبسٹریکشن ہائر ہو گیا۔ اس سے بھی ہائر لیول آف ایبسٹریکشن یہ ہو جائے گا کہ میں نے والدہ کو سلام کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ میرے سے ناراض ہیں۔ This is a further higher level of abstraction۔ This is what we do۔ This is what causes ambiguity in our explanations, in our details۔ اس کے بعد اگلی چیز یہ تھی کہ اپنی پریکٹس میں لے کے آئیں، اور یہ خود میرے لیے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بیکاز آئی تھنک آئی شوڈ لرن ٹو ڈو دیٹ، بینگ مور پریسائز ان مائی پریزنٹیشن، بی کنسائز ان یور کمیونیکیشن، اوائڈ unnecessary words of phrases۔ یہ میرے دوست بعض مجھے کہتے ہیں کہ تم بہت ساری مثالیں اپنی زندگی کی لے آتے ہو اور اس کے نتیجے میں اٹ بیکمز این ایکسٹینسو پریزنٹیشن، بجائے اس کے کہ اس کو بریوٹی کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ، پریسائسلی اور کنسائز طریقے سے بیان ہو، تو اصل میں پھیل جاتی ہے بات۔ تو یہ دس از این امپورٹنٹ تھنگ۔ اوائڈ unnecessary words or phrases that can dilute your message۔ precise language often involves brevity and clarity۔ brevity کہتے ہیں جی بریف ہونے کو، چھوٹی ہوگی۔ ایڈٹ اینڈ ریوائز، اگر آپ لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، اگر آپ بولنے سے پہلے بھی چیزوں کے نوٹس لیتے ہیں تو ان کو ٹرائی ٹو میک دیم ویری پریسائز، ٹرائی ٹو میک دیم، ایڈٹ کریں، اس کو ریوائز کریں، دیکھیں کہ اس کو اور کس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس ریویژن کو کنٹینیوسلی جاری رکھیں۔ جو لوگ میرے ساتھ یہ ورک شاپس کر چکے ہیں جی، کنٹریبیوشن ٹو دا فیوچر کے عنوان سے کی تھی، پرنسپل سینٹرڈ لائف کے عنوان سے کی تھی،
ابھی بھی جو ہم کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں بہت کچھ چینجز آ گئی ہیں، اور موسٹ پرابلی اگلی دفعہ جب ہم کریں گے تو اور بھی بہت کچھ چینجز آ جائیں گے. دس از اے کنٹینیوس پروسیس. آپ کی اپنی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، آپ اس میں چیزوں کو ایڈٹ بھی کریں گے، آپ اس کو ریوائز بھی کریں گے، اس کو ریفائن کریں گے. اینڈ دس از واٹ از دا پروسیس آف امپروومنٹ از. اگلی چیز یہ کہ اپنے اپنے آس پاس کے لوگوں سے، میں اگر آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں تو میں آپ سے فیڈ بیک لوں. ون آف دا بیسٹ فیڈ بیک، اینڈ دس آئی وڈ لائک ٹو انکارپوریٹ ان مائی ورک شاپ جو ہم کرتے ہیں، کہ اس کو ریگولرلی انکارپوریٹ کیا جائے، وہ یہ ہے کہ میں اسائنمنٹ اگر دی ہے تو، یا کوئی بات اگر کی ہے، یا کوئی مشورہ اگر کوئی دیا ہے، یا کوئی رائے دی ہے، تو اس کو میں لوگوں سے پوچھ لوں کہ آپ کیا سمجھیں ہیں، ذرا مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. واٹ ہیو یو انڈرسٹوڈ فرام دیٹ؟ بیکاز یہ جو بات ہے یہ کئی دفعہ مجھ پر واضح کر دیتی ہے کہ بات میری طرف سے پوری طرح واضح نہیں ہوئی. Ask for feedback from others on your communication style. They can provide valuable insights into areas where you may need to improve precision. آپ کو میں آج انوائٹ کروں گا جی that you اپنے rather than just telling me کہ what do you like about these questions, if you do anything, آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس کو اور ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں. میں اپنی بات کرنے کے طریقے کو اور بہتر، مجھے ایک کبھی پچھلے دنوں I got a feedback from a very old friend of mine who said that your language is mixed. کبھی انگریزی کبھی اردو، اس طرح جیسے ابھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی پروفیشنل طریقہ نہیں ہے. تو میں ان کو یہ بتانا یہ چاہتا تھا، لیکن آئی تھنک دیٹ آئی وڈ رادر ناٹ بی ڈیفینسو اباؤٹ اٹ. بڑا امپورٹنٹ ہے، کسی نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، اس نے میری امپروومنٹ کے لیے مشورہ دی ہے، تو میں نے اس کو سن لیا اینڈ آئی وڈ لائک، آئی تھنک ہی ہیز اے پوائنٹ. لیکن میری پرابلم یہ ہے کہ اگر میں کسی بھی لینگویج میں نے ابھی آپ سے عرض کیا ایبسٹریکٹنگ، یہ ساری چیزیں جو میری علم میں آتی ہیں، یہ میں زیادہ تر ویسٹرن لٹریچر ہی ہوتا ہے کہ جو پڑھ رہا ہوتا ہوں، اور اس کی ٹرمز جو ہیں اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو مثال کے طور پر پیراڈائمیٹک کو آپ کیا کہیں گے اردو میں؟ اگر میں اس کے لیے کوئی بہت ٹیکنیکل ٹرم یوز کروں تو وہ آپ کے لیے پیراڈائمیٹک سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے گی. تو میری جو اس وقت ٹارگیٹ ہے وہ یہ نہیں کہ میں ایک اچھا اسپیکر بنوں، میرا ٹارگیٹ بیسیکلی یہ کہ میں آپ کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن کروں. آئی وانٹ ٹو کنوے مائی میسج. آئی وانٹ پیپل ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ. اٹ از ناٹ اباؤٹ impressing somebody that you're a good speaker. It is about delivering the message that you have come to deliver. So feedback وہ آپ مجھے ضرور دیں and that will help me improve inshallah. اس کے بعد اگلی چیز کی پریکٹس ایکٹیو لسننگ. when you listen to others آپ زیادہ نوٹس کرنے لگ پڑیں گے کہ کون سی چیزیں ہیں، کون سے ورڈز ہیں، کون سے اسٹائلز ہوتے ہیں کہ جس سے بات بڑی اچھی طرح سے کمیونیکیٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور کون سے اسٹائلز ایسے ہوتے ہیں کہ جو مشکل میں ڈال دیتے ہیں، جو بات کو جو بولنے والے کے پیش نظر ہے وہ اس طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہوتے. اس چیز کے بارے میں زیادہ ہمیں علم حاصل ہوتا ہے تھرو آور ایکسپوجر. ایکٹیو لسننگ کین بی اے ویری گڈ ایکسپوجر. ایز آئی آلریڈی سیڈ کہ یہ اصل میں ہم کو سکھاتی ہے، ایکٹیو لسننگ ہمیں ایک لرنر بناتی ہے. اگلی چیز یہ کہ اوائڈ اوور جنرلائزیشن. یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، تجربات کو تجربات کی حد تک رکھیے، اس کو پھیلائی نہیں. ڈونٹ سے دیٹ دس از ڈسرسپیکٹفل پرسن. آپ یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے ایک شخص سے اونچے لہجے میں بات کی، لیکن اس سے پہلی جو چیز آپ نے نکالی، پہلی جو ایبسٹریکشن آپ نے کی، جو انفرنس آپ نے کیا، وہ یہ ہے کہ یہ جو اونچا بولنا ہے یہ ڈسرسپیکٹ ہے. تو آپ نے وہ بولا، میں نے اس کو ڈسرسپیکٹفلی بات کرتے ہوئے دیکھا. مجھے نہیں معلوم ڈسرسپیکٹفلی کا کیا مطلب ہے جی. یو ول ہیو ٹو ایکسپلین دیٹ. دیٹ ول بی ایکسٹینشنل لینگویج. نمبر 2، آپ نے ایک اور انفرنس کر لی کہ آپ نے یہ کہا کہ وہ جو ڈسرسپیکٹفل کا میں نے واقعہ نوٹس کیا تھا، اصل میں یہ اس کی کوالٹی ہے، یہ ایک ڈسرسپیکٹفل آدمی ہے. کوشش کریں کہ وہ جنرلائزیشن سے بچیں، چاہے وہ جنرلائزیشن لوگوں کے بارے میں ہو یا کسی شخصیت کے بارے میں ہو. اور آخری چیز اس معاملے میں یہ کہ کوشش کریں دیٹ انالوجیز اور میٹافورز میں بات کو کم رکھیں. یہ بڑا بڑا علمی جو طریقہ ہوتا ہے، وہ بات کو تھوڑا سا ٹونٹ بنا کر، یعنی بات کو خوبصورت بنانا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ بات کو پیش کرنا، اس کو کمیونیکیٹ کرنا پیش نظر ہوتا ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ دا لینگویج ویئر فار انسٹنس ایز اگر آپ انجیل کو پڑھتے ہیں تو اٹ از فل آف میٹافورز اینڈ انالوجیز. کچھ چیزیں بڑی اچھی کمیونیکیٹ ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ یہ وہ چیزیں جدھر آپ
ان فنومینا کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو فنومینا دنیا سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو ادھر جو ایک بڑی اچھی مثالیں کچھ انجیل میں آپ کو ملیں گی. دے آر اباؤٹ یو اینڈ یور سلیو، کہ تم اپنے اپنے غلاموں کے بارے میں کس طرح سے رویہ رکھتے ہو یا کیا کرتے ہو. یہ جو ایسپیکٹ ہے، یہ مثال کے طور پر حضرت مسیح سے جب یہ پوچھا گیا کہ تم ہم کتنی مرتبہ کسی اپنے غلام کو معاف کریں، تو انہوں نے کہا کہ جتنی دفعہ تم یہ توقع رکھتے ہو کہ خدا سے معاف کرے. یہاں پہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، وہ اینالجائز کر رہے ہیں خدا کے ساتھ آپ کے تعلق کو، آپ کے اس تعلق کو کہ جو اس سوسائٹی میں ایک معروف تعلق تھا. لیکن جنرلی اسپیکنگ اگر بات کمیونیکیٹ کرنا پیش نظر ہو، اٹ از ناٹ اباؤٹ سم تھنگ کہ جس کو صرف انالوجیز سے سمجھایا جا سکتا ہو، تو کوشش کریں کہ اپنی بات میں انالوجیز اور میٹافورز کو لمیٹڈ رکھیں. ٹھیک ہے جی. میں یہ بہت زیادہ میٹافور یوز کرتا ہوں جی. میں زندگی کو بار بار آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آئی کیپ ٹاکنگ اباؤٹ لائف ایز اے جرنی آف امپروومنٹ. یہ ایک پورا کانسیپٹ ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں اس کے بارے میں کانشیسلی کہ اکثر چیزوں کو صرف میٹافورز اور انالوجیز میں بیان نہ کیا جائے. زندگی کا ایک بڑا اچھا تصور بنتا ہے. یا میں نے ایک جگہ پہ اور یہ کہا کہ لائف کی پکچر جو ہے وہ میرے لیے ورک ان پروگرس ہے. اگر یہ بھی ایک میٹافور ہے. ٹھیک ہے جی. اٹس اباؤٹ جس طرح سے ایک فیکٹری میں چیزیں جو ہیں پروسیس ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ چیزیں ہر وقت ان پروسیس ہی رہتی ہیں، تو اسی طرح سے میری زندگی جو ہے وہ ان پروسیس ہے ٹل دا ٹائم دیٹ آئی ڈائی. تو یہ کچھ طریقے ہیں جی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. دے آل ریلیٹ ٹو دا سیکنڈ لاسٹ ایسپیکٹ آف اوور کمنگ دا پٹ فالز آف ایبسٹریکشن، جدھر کہ اب میں جو کچھ میں نے اخذ کیا ہے، جو کچھ میں نے ایبسٹریکٹ کیا ہے، اس کو آپ کے ساتھ اب کمیونیکیٹ کرنے لگا ہوں. These are some principles that I should keep in mind so that I can be more precise. I can be more precise in communicating what I have abstracted. اس کے نتیجے میں آپ کے فہم میں کنٹریبیوشن بہتر ہو جائے گی. اگر آپ اس کو توجہ سے سن رہے ہیں تو وہ زیادہ بہتر سمجھ سکیں گے. اور اگر آپ میری ہیلپ کریں گے تو جو ٹرمز میں نے یہاں پر یوز کی ہیں اس کے بارے میں اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو وہ فیڈ بیک ہمارا اس کو ٹھیک کرنا لگ پڑے گا. تو یہ ہماری آج کی کچھ پوائنٹس ہیں جی جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. Now I'm available for any questions that you might have.